آدمی عجیب محراب کہہ رہے تھے کل قیامت کے دن بے ایمان جب خدا کے غیبی نظام کو دیکھے گا تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ آج بڑے سے بڑے اللہ والوں کا اپنا ایمان مضبوط نہیں ہو، لیکن دیکھنے کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے غیبی نظام پر ایمان لانا اس دنیا کے اندر اصل چیز ہے، یہیں سے ایمان بنا کے لے کر جائے۔ وہاں تو دیکھنے کے بعد بے ایمان بھی کہے گا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا، اس کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں۔ اپنا آدمی ایمان بنا کر لے کر جائے، اور یہ ایمان ہر منزل پر کام آئے گا۔ لوگ مٹی ڈال کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور آدمی کے بے بسی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ آدمی سے بڑھ کر بھی کوئی بے بس ہے۔ اور آتا ہے روایتوں میں جب دفن کر کے واپس ہوتے ہیں مردے کو تو واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ قبر کی میت سنتی ہے، حس حسۃ النال کا لفظ حدیث ہے، آہٹ سنائی دیتی واپس جانے والوں۔ آدمی کتنا بے بس ہے، اکیلا پڑا ہے، سب مٹی ڈال کے چلے گئے اکیلے چھوڑ کر، اور ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے، مہینہ دو مہینے کا، سال دو سال کا مسئلہ نہیں ہے، 10-20 سال کا مسئلہ نہیں بزرگوں، یہ تو قیامت تک کا مسئلہ ہے، اور قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم۔ 50 سال میں آئے، 100 سال میں آئے، اور قبر میں قیامت تک پڑا رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدا کی قسم میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ کا منظر نہیں دیکھا۔ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے اس بات کا خیال نہ ہوتا، میں اللہ سے دعا مانگتا اللہ تم پر قبر کا حال کھول دے۔ فرمایا تم برداشت نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں، پاگل بن جاؤ گے، جنگلوں میں نکل جاؤ گے، بستروں پر آرام کرنا چھوڑ دو گے، کھانا چھوڑ دو گے، اتنی وحشتناک منزل ہے قبر کی۔ آپ جانتے ہو یعنی قیدی کو سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ قید تنہائی، اکیلی کی سزا، اکیلا پڑا رہے، کوئی تجھ سے نہ ملے، تو کسی سے نہ مل، یہ تیری سب سے بڑی سزا ہے۔ ایک آدمی کو اس سے بڑھ کر سزا کیا ہوگی بزرگوں کہ اس کو قبر میں قیامت تک پڑا رہنا۔ آج تو ایک آدمی اکیلا رہے تو اسے وحشت ہوتی ہے، زیادہ کوئی دوسرا آدمی مل جائے میرے کو، لیکن قبر میں قیامت تک پڑا رہے گا، کیا ہوگا اس کا؟ کیا چیز کام آئے گی وہاں پر؟ سارے تو اپنے چھوڑ کے آیا ہے دنیا سے، گھر چھوڑ کے آیا، بال بچے چھوڑ کے آیا، کمائی چھوڑ کے آیا، یہاں اپنے اعمال اپنے ایمان کو لے کر کے آئے گا۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہے اللہ کی ذات پر، پکا مضبوط ایمان ہے، یہ منزل خدا اس کی آسان کرے گا، اور قیامت تک آرام سے پڑا رہے گا، قیامت تک۔ قیامت کب آئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مرد مومن کے لیے جو زندگی بنا کر گیا پوری مدت قبر فجر کی 2 رکعت سنت کے برابر معلوم، جیسے فجر کی 2 رکعت سنتوں میں جتنا وقت لگتا ہے پوری مدت قبر قیامت تک اس کو ایسی معلوم ہوگی۔ اور بعض روایتوں میں جب اسے اٹھایا جائے گا کہنے لگا اتنا جلدی کیوں جگا دیا میرے کو، ابھی تو سویا تھا۔ بھائی ابھی کہاں سویا تھا، تو تو صدیوں سو رہا ہے، صدیوں کے بعد جاگا ہے، تم کو پتہ نہیں چلے گا صدیاں کیسی بیت گئی، پتہ نہیں چلے، بیت گئی قبر کی مدت، صدیوں کی بیت گئی اعمال کی ایمان کی برکت سے، اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یہ ایمان اس کے کام آئے گا۔ اور ایمان یہیں سے بنا کر لے کر جائے گا۔ ایک تو آدمی اپنے اس کی فکر کرے، ہمارے ایک حاجی صاحب سے انتقال ہے زندہ اللہ علم، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ 4 مہینے پابندی کے ساتھ لگاتے آ جاتے تھے، حضرت یہ خرچہ ہے اور یہ پاسپورٹ ہے، چاہے یہاں رکھو چاہے بھیج دو کہیں بھی۔ تو حاجی صاحب کہتے تھے ہم لوگ اس زمانے میں تبلیغ میں نہیں لگے تھے، وہ کہتے تھے مجھ سے، حضرت فرماتے تھے دیکھو تم 4 مہینے لگا کے آتے ہو، لوگ یہ دیکھتے ہیں تمہارے 4 مہینے لگے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں 4 مہینے لگنے کے بعد تمہارے ایمان میں اضافہ کتنا ہوا، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ آدمی دیکھتا ہے نا بھائی میں نے دن بھر محنت کی، شام کو کیا ملا میرے کو، یہ دیکھتا ہوں۔ تاجر اگر کچھ نہیں کمایا تو سمجھو گھاٹے کا سودا ہے، اب 4 مہینے لگ کر کچھ نہیں بنا، کچھ نہیں ملا، ہمارے کیا ہاتھ لگا، ثواب مل جائے گا، وقت گزاری ہو جائے گی، لیکن جو بننا چاہیے جو چاہتے وہ نہیں ہے۔ آدمی کے اندر ایمان اللہ کے ذات عالی کا مضبوط طاقتور جاندار بنے، ہم سب اس کے محتاج ہیں،
یہ ہر منزل پر کام آنے والی نیکی اللہ پر ایمان. حضرت عمر فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا. ایک ایمان ہمارا بھائی. ایک ہماری نماز اچھی ہو. ہماری نماز جاندار. یہ ایسا عمل ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کی نماز کو دیکھے گا. نماز اچھی نکلے گی مگر صاحب جانے دو جنت, اور نماز گڑبڑ نکلے گی تو اللہ زندگی کے ادھیڑنے پر آئے گا. یہ ہمارے یہاں رواج ہے. عورتیں چاول پکاتی اور چاول پکاتے پکاتے 2 دانے نکال کر کے دیکھتی. 2 دانے چاول کچے ہیں یا پکے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے دانوں کو دیکھنے کے بعد کہ یہ چاول کچے ہیں یا پکے. وہ کہتی بھائی چلو کھانا تیار ہے, اور دیکھتی چاول کچے ہیں, کہتے بھائی ٹھہر جاؤ انتظار کرو. اللہ تعالیٰ نماز کو دیکھیں گے اس کی نماز کیسے. نماز ٹھیک ہے اللہ جانے, اور نماز گڑبڑ نکلے گی تو اللہ زندگی کا حساب دینے پر آئے گا. اور بزرگوں اپنے بس کی بات نہیں, اپنی زندگی کا حساب اللہ کو دے گا. اپنے بس کی بات نہیں. اپنی نماز کو اچھی کریں. یہ جو تعلیم ہے نا کتاب کی فضائل کی تعلیم, اس میں ہم ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھیں یا دھیان کے ساتھ. اس سے آدمی کے اندر کیفیت بنتی. فضائل کی باتیں سن کر, نبی کی باتیں سن کر آدمی کا مزاج بنتا ہے. بہت عظمت کے ساتھ دھیان کے ساتھ بیٹھے. یہ تعلیم دوسروں کے لیے نہیں, یہ تعلیم اپنے لیے. یہ آدمی کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کرنے کی چیزیں. ہم تعلیم میں بیٹھیں گے فضائل کی, بزرگوں عمل کا جذبہ پیدا ہو, نماز کا شوق, نماز اچھی ہوگی. اور اللہ کیسی نماز کو پسند کرتے ہیں ویسی نماز پڑھے گا. اگر کوئی کسی کو ہدیے میں کوئی چیز بھیجے اور وہ چیز اگر سڑی ہوئی ہو تو آدمی کو غصہ نہیں آئے گا. بتاؤ, جب گندی نماز اللہ کے سامنے جائے گی تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. ایک اپنی ذات سے نماز کا اہتمام اور اپنے گھر والوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے خاندان کو حکم دیجئے نماز کا, خود بھی اس پر قائم رہیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے, روزی تو ہم دیں گے آپ کو. ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ بچے, میرے 7 سال کے بچے سے لے کے میرے گھر کا 70 سالہ بوڑھا بھی, ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی بے نمازی نہ رہے. اور نماز مومن کی شرافت ہے. ہمارے بزرگوں پر یہ امت اللہ کے سامنے جھکنے والی بنے. راستہ تو یہی اللہ کی طرف جانے کا, اللہ کو راضی کرنے کے راستے یہی اعمال کے. یہ اللہ کے سامنے جھکنے والی بنی امت, جس کا راستہ کھل جائے گا. ہم اس بات کی فکر لے کر